اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو بیماری بذات خود پریشانی ہے۔ اس پریشانی میں بندہ اس سے زیادہ حیران ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ مرض کیا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے۔ تو اس سلسلے میں اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً مدد ملے گی کہ آپ کو کسی بیماری کی صورت میں کب اور کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ ایکچولی سب سے پہلے تو آپ اپنے علاقے میں یا اپنے ارد گرد ڈھونڈیں کہ کوئی اچھا میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کی ابتدائی رہنمائی کر سکے اور آپ کو گائیڈ کر سکے۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ میڈیکل اسپیشلسٹ مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے کہ کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، پروفیسر آف میڈیسن، اور بعض لوگ جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں انٹرنسٹ ایکچولی نام ہے جس سلسلے کا جس ٹائپ ڈاکٹر کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو پھر وہ آپ کے ابتدائی معائنہ بھی کرے گا اور آپ کو گائیڈ بھی کرے گا کہ آپ کو مزید کیا کرنا ہے، کیونکہ آج کل اوور اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر مریض ذرا سا چیسٹ پین ہو تو وہ فوراً کارڈیالوجسٹ کی طرف بھاگے گا، اگر تھوڑا سا معدے میں مسئلہ ہو تو فوراً گیسٹرونٹرولوجسٹ کی طرف۔ اچھا، یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ ایکچولی جو آپ کا ابتدائی ڈاکٹر ہونا چاہیے وہ ہر صورت میں اور ہر اسپیشلٹی کے بارے میں اس کو تمام آگاہی ہوتی ہے۔ البتہ بعض ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف سپر اسپیشلسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو چیسٹ پین ہوا اور چیسٹ پین کے میڈیکل اسپیشلسٹ کو علم ہے کہ یہ گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ سب سے جو خوف ہونے والی چیز ہے وہ دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مسل کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کام میڈیکل اسپیشلسٹ کا ہے کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح ہسٹری لے کر اور آگے بڑھے۔ فرض کریں کہ اگر دل کی تکلیف کے بارے میں شبہ یا شک ہوتا ہے تو اس کے لیے آف کورس پھر کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیے، ای ٹی ٹی ہو، آپ کی این جی او کی اگر ضرورت ہو تو وہ ہو، لیکن ایک چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے اور چیسٹ پین کے لیے آپ کارڈیالوجسٹ کی طرف فوراً نہ بھاگیے۔ اسی طرح آپ میری اسپیشلٹی کی طرف آ جائیں، میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں۔ اب ہر کسی کو جس کو چھوٹا موٹا درد بھی ہوتا ہے معدے میں جو کہ ایک عام فزیشین ٹریٹ کر سکتا ہے وہ میری طرف آئے گا۔ اب میں لکیلی خود میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں تو لہٰذا معدے کے علاوہ میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے سے اور بھی مریض کو دیکھ سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، مریض میرے پاس آئے، جی ڈاکٹر صاحب گیس چڑھ گئی ہے سر کو اور آدھے سر میں درد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ الٹی بھی آتی ہے۔ اب مریض بیچارہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں معدے سے ہے، حالانکہ ایکچولی یہ ٹپیکل میگرین کی ہسٹری ہے۔ اب اس کے لیے اس کو نیورولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میگرین کے لیے، ایز اے فزیشین پہلے اور ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ بعد میں اس پیشنٹ کو میگرین کا ٹریٹمنٹ دے سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ پلمونالوجسٹ کی طرف جاتا ہے دمہ کے لیے اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو ساتھ ساتھ معدے میں یا سینے میں جلن بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایز میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کو معدے کی دوائی لکھ کر دے سکتے ہیں۔ ہاں، جب ضرورت آئے گی کہ انڈوسکوپی کرنی ہے یا کولونوسکوپی کرنی ہے، ای آر سی پی کرنی ہے، تو پھر اس صورت میں گیسٹرونٹرولوجسٹ کا رول آتا ہے اور میں یہ رول بھی بخوبی نبھاتا ہوں۔ اسی طرح میرے پاس کوئی مریض آتا ہے، اس کو ایستھما کی تکلیف ہے، ایستھما کا ٹریٹمنٹ تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں اور ضرور لکھ کر دیتا ہوں، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ میں نے اس کے پلمنری فنکشن ٹیسٹ کرنے ہیں تو پھر میں اپنے کسی ایسی کلی کی طرف بھیجوں گا جو کہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہے، یا اگر کسی کو برونکوسکوپی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پھر میں پلمونالوجسٹ کی طرف بھیجوں گا۔ اب بات آ جاتی ہے نیورو فزیشین کی۔ نیورو فزیشین کا اس وقت کام شروع ہوتا ہے جب ایم آر آئی پر بھی ایک جنرل فزیشین، ایک اچھا کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ کچھ تشخیص نہیں کر پاتا یا اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر یقیناً نیورولوجسٹ کے پاس
بھیجنا چاہیے مریض کو. اس کے علاوہ موسٹ امپارٹنٹ، اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے اور بندہ اس چیز پر بضد ہے اوور اویئرنیس کی وجہ سے کہ نہیں میں نے یہ تو نیورولوجسٹ کو ہی دکھانا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ اگر آپ فالج شروع ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی پہنچ جاتے ہیں کہاں پر، آر آئی سی جیسے سینٹر میں یا ایسے سینٹر میں جہاں پر انجیوگرافی ہوتی ہے، تو آپ کی جو کیروٹیڈ آرٹریز ہیں جن میں یہ خون جم جاتا ہے اور وہ جو خون کے لوتھڑے ہیں ان کو وہ انجیو پلاسٹک ریموو کر دیتے ہیں اور آپ عمر بھر کی معذوری سے بچ جاتے ہیں. اب اس سلسلے میں اگر آپ نیورولوجسٹ کی یا نیورو فزیشین کے اپوائنٹمنٹ کو سوچتے رہیں گے تو جو قیمتی لمحات ہیں معذوری سے بچنے کے وہ چلے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیورولوجسٹ کو نہ دکھائیے، نیورولوجسٹ کا اپنا رول اور بہت امپارٹنٹ رول ہے. کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا عام فزیشین کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس سلسلے میں نیورو فزیشین کا رول بہت ہی اہم ہے. تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اوور اویئرنیس میں آپ جسٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، جیسے گیسٹرینٹرولوجسٹ، نیورولوجسٹ، پلمونالوجسٹ. آپ اس جس کے چکر سے نکل جائیے اور آپ اسٹ کے چکر میں آئیں جس کو کہتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی اور آپ ایسی صورتحال میں جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی قریبی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تاکہ آپ کی وہ فردر رہنمائی کر سکیں. شکریہ.